السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ذرا کیلنڈر پر نظر دوڑائیں۔ تاریخ ہے 6 فروری 2026۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا جمعہ لگتا ہے نا؟ لیکن جناب، کائنات میں اس دن ایک ایسی غیر معمولی توانائی گونج رہی ہے جو اسے کسی بھی عام دن سے بالکل الگ بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات یقین جانے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ستاروں کی ایسی خاص ترتیب، ایسی صف بندی صدیوں میں بس ایک بار ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ بہت گہرے اور طاقتور اثرات لے کر آتی ہے جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دراصل سیاروں کی یہ منفرد پوزیشن ایک بہت ہی طاقتور راج یوگ بنا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا فلکیاتی ملاپ ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہاں، ہم آخر میں ایک ایسے خاص عمل پر بھی بات کریں گے جس سے اس دن کی پوری برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم نجوم کے مطابق آخر یہ دن اتنا خاص ہے کیوں؟ اس کی اہمیت کی بنیاد دراصل 3 بہت ہی طاقتور ستونوں پر کھڑی ہے۔ دیکھیے، یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں۔ ایک تو جمعے کے مبارک دن، دوسرا سیارہ زہرا کا بے حد طاقتور اثر، اور تیسرا چاند کا برج میزان میں قیام۔ جب یہ تینوں توانائیاں آپس میں ملتی ہیں تو ایک ایسی غیر معمولی کائناتی توانائی پیدا ہوتی ہے جس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان فلکیاتی اصطلاحات کا ہماری زندگیوں کے لیے اصل مطلب کیا ہے؟ آئیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں عوامل مل کر ہم پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں راج یوگ۔ علم نجوم میں یہ سیاروں کا ایک ایسا نایاب اور طاقتور ملاپ ہے جو قسمت کو بلند کرتا ہے، کامیابی کے نئے دروازے کھولتا ہے اور انسان کو بادشاہوں جیسی زندگی عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج سواتی نکشتر بھی فعال ہے۔ ستاروں کے اس خاص جھرمٹ کو کامیابی کا راستہ دکھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری توانائی کو صحیح سمت میں لگانے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں زہرہ، یعنی محبت، خوبصورتی اور آسائش کا سیارہ، اپنے ہی گھر برج میزان میں موجود ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آج رشتوں میں مٹھاس، زندگی میں سکون اور آرام کی توانائیاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ تو اس زبردست کائناتی توانائی کا مختلف بروج پر کیا اثر پڑے گا؟ آئیے اب تمام 12 ستاروں کا حال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہر ایک کے لیے کیا خاص پیغام لے کر آیا ہے۔ برج حمل کے لیے شادی شدہ زندگی میں سکون آنے کا امکان ہے۔ برج طور والوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور قانونی معاملات میں فتح ملنے کی امید ہے، جبکہ برج جوزہ والوں کی کوئی پرانی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ برج سرطان کے لیے جائیداد کے معاملات میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اسد والوں کی گفتگو آج بہت پراثر رہے گی، اور سنبلہ والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے بینک بیلنس میں اضافے کا امکان ہے۔ برج میزان کے لیے تو آج کا دن بہترین ہے کیونکہ چاند آپ ہی کے برج میں موجود ہے۔ عقرب والوں کو اپنے اخراجات پر قابو رکھنے کا مشورہ ہے، اور قوس والوں کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع کھلنے کی امید ہے۔ برج جدی کو کیریئر میں ترقی ملنے کے اشارے ہیں۔ برج دلو کی قسمت آج 100% ساتھ دے گی، اور آخر میں برج حوت والوں کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، لیکن شام تک کوئی اچھی خبر ملنے کی پوری امید ہے۔ اچھا جی، تو اب جب ہم نے اس دن کی کائناتی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس زبردست توانائی کو مثبت طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے ہم آج کے سب سے خاص حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی جمعے کا ایک خاص وظیفہ۔ ویسے تو جمعے کی شام دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہی ہے، لیکن آج جیسے نایاب دن پر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص صفاتی ناموں کا ورد کریں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں۔ درمیان میں اللہ کے نام یا وہابو یا رزاقو کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ یا وہابو یعنی بے حساب عطا کرنے والا، اور یا رزاقو یعنی رزق دینے والا۔ یہ نام آج کی فراوانی کی توانائی کے ساتھ مل کر حیرت انگیز نتائج دے سکتے ہیں۔ یاد رہے،
اس عمل کی نیت خالصتاً رزق کی تنگی دور کرنے اور گھر میں برکت اور فراوانی لانے کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مالی مشکلات ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہیں۔ تو اس غیر معمولی دن پر جب کائنات کی توانائیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اپنے لیے کون سی سب سے بڑی نعمت مانگی جائے گی؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔